انہوں نے سب کو جو ہے اپنی اپنی جو سوکنوں کے ساتھ بڑا محبت والا معاملہ پیش کیا، بڑے خاص طور پہ سیدہ عائشہ اور سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہما سے تو بہت حسن سلوک سے پیش آیا کرتی تھی۔ اور لیکن انہوں نے ایک چیز فیل کی کہ وہاں پہ نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں وہ اپنے آپ کو اجنبی محسوس کرتی رہی، کیونکہ ازواج مطہرات ان کی اصل کو نہیں بھول رہی تھیں۔ اصل ان کا کیا تھا؟ یہودی تھی، ایک یہودی کی بیٹی تھی نا، تو اس لیے اور اکثر جو ہے یہ بات کہہ بھی دیا کرتی تھی ان کے منہ پہ کہتی تھی۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جو ہے آپ آئے ان کے پاس، اور ان کو بلکہ پتہ چلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہودی کی بیٹی ان کو کہا گیا ہے، اور یہ بات سن کر وہ رو پڑی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو وہ رو رہی تھیں، تو آپ نے پوچھا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے مجھے یہودی کی بیٹی کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر ارشاد فرمایا کہ تم نبی کی بیٹی ہو، تم نبی کی بیٹی ہو، تیرا چچا ایک نبی تھا، تم نبی کی بیوی ہو، تم سے بڑھ کر کسی کو کیا فخر ہو سکتا ہے؟ کیسے بلا ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی نا، تو پھر موسیٰ علیہ السلام ان کے چچا ہوئے، نہیں باپ دادا میں سے دور پار کے، لیکن اور نسل تھی۔ تو کہنے لگی تم سے بڑھ کر کسی اور کو کیا فخر ہو سکتا ہے؟ پھر حفصہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ اللہ سے ڈرو، تمہیں ایسی بات کہنا زیب نہیں دیتی۔ تو یوں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پروٹوکول دیتے رہے، پوری اہمیت دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جیسے جیسے جو ہے وہ ان کو یہ تانا ملتا کہ وہ یہودی کی بیٹی ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اچھے انداز میں معاملہ سالو آؤٹ کرتے تھے۔ اس سے ایک چیز پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورت کی جو سوکن والے معاملات ہوتے ہیں، سوکن کے معاملے میں غیرت کو سمجھتے تھے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو خوش رکھتے تھے، اور کسی ایک بیوی سے دوسری بیوی کے خلاف کوئی بری بات نہیں سنتے تھے، یعنی اس طرح بھی نہیں کرتے تھے کہ جو بری بات کر رہا ہے اس کی انسلٹ کرتے، بلکہ دونوں کو بڑی محبت سے اور پیار سے سمجھایا کرتے تھے۔ تو اور بڑے انصاف والا معاملہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہر بیوی کو بڑا خوش رکھا ہوا تھا۔ ایون کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر، یعنی دیکھیں ہر ایک کا مزاج ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور ڈفرینٹ مزاج کے اندر ہر ایک کی اپنی طبیعت، اپنا موڈ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ہی بڑی محبت اور پیار سے اور بڑی عزت کے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ تو اس چیز سے نا ایک چیز سمجھ آ رہی تھی کہ آج کل جو مرد ہوتے ہیں ان کو بڑی اس چیز میں ٹینشن ہوتی ہے کہ ہم کیسے سب رشتوں کو خوش رکھ سکتے ہیں، یا بیوی کو خوش رکھ سکتے ہیں، یا اپنے پیرنٹس کو خوش رکھ سکتے ہیں اگر دو بیویاں نہ بھی ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر یہ جو اتنی زیادہ بیویاں آئیں، تو یہ ہمیں کیا سکھاتی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت میں سب بیویوں میں انصاف کیا، ہر ایک خوش رکھا، اور خوش رکھ کر آج کے مردوں کو یہ بات سکھائی کہ ہر رشتے کو اس کی جگہ پہ رکھنا ہو، خوش رکھنا مشکل تو ہے لیکن ماننا ممکن نہیں ہے۔ آج کا مرد والدین اور بیوی کو خوش رکھ سکتا ہے اگر وہ حکمت کے تحت چلے، والدین کی خدمت کر کے، اور بیوی کے لیے محبت کی نگاہ اور چند محبت بھرے الفاظ سے وہ حکمت کی راہ پہ چل سکتا ہے، لیکن یہ حکمتیں آنی چاہیے۔ ایک رشتے پہ سارا بوجھ تو نہ ڈالیں۔ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں پورا سپورٹ بیوی کو کیا جاتا ہے، اور پیرنٹس کو کوئی بھی امپورٹنس نہیں دی جاتی، بیوی کو ہی سمجھا جاتا ہے سب کچھ۔ حالانکہ بیٹے کے لیے بیٹے کی ذمہ داری اپنے والدین کی خدمت کرنا، بیوی کے لیے تو فرسٹ پرائیورٹی اس کا خاوند ہوتا ہے، لیکن مرد کے لیے اس کی فرسٹ پرائیورٹی نکاح کے بعد بھی اس کے پیرنٹس ہوتے ہیں۔ تو ان دونوں کے درمیان میں انصاف کرنا آنا چاہیے، اور یہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بیوی کے مزاج کو جانتے تھے، اور ایک دوسرے کے اگینسٹ باتیں بھی سننے کو ملتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو بڑی حکمت کے ساتھ انہوں نے رکھا ہوا تھا۔ اگر کوئی ایک کی دوسرے کی بات کی وجہ سے ڈسٹرب ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعریف بتا کر، اس کی تعریف کر کے
اس کو جو ہے بہت ریلیکس کر دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس کو ڈی موٹیویٹ کرنے کی کہ تم چھوٹی چھوٹی باتوں کی کیوں ٹینشن لیتی ہو اور تمہیں سوٹ نہیں کرتا، تم اس طرح نہیں کرو، بلکہ کچھ ایسا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ عنہا کو کہ بالکل وہ فریش ہو گئی، پریشان ہوا کرتی تھی، اور آئندہ جب بھی ان کو کوئی کہتا نا تو وہ اس چیز پر، جب باقی ازواج مطہرہ جیسے سیدہ عائشہ اور سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہما فخر کیا کرتی تھی اس بات پر کہ وہ خاندانی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قریبی تعلق ہے، ان کا قریبی رشتہ داری ہے، اور پھر ان کے جو باپ ہیں وہ بھی اچھے خاصے ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی بندوں میں سے ہیں، تو جب وہ اس طرح کہا کرتی تو پھر وہ اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد کر کے کہتی کہ اچھا تم مجھ سے برتر کیسے ہو سکتی ہو، تم مجھ سے بہتر نہیں ہو سکتی، میرا شوہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرا باپ قارون علیہ السلام ہے، اور میرا چچا موسیٰ علیہ السلام۔ تو اس طرح سے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذہن میں یہ بات ڈال دی، اور اس بات سے جو ہے وہ پھر مطمئن ہو جایا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اور بھی بہت سی باتیں ہیں تو ہم سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے، چھوٹے چھوٹے پوائنٹ سے سیکھنے کی توفیق عطا کرے۔ جہاں بیویوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے وہاں بیویاں سیکھیں، جہاں شوہر کو سیکھنے کی ضرورت ہے وہاں شوہر سیکھے۔ ایک رشتے کو اگر ہم کہیں کہ جی بس ایک ہی رشتہ کمپرومائز کرے، قربانیاں دے، تو مشکل ہو جاتا ہے، لیکن یہ بھی ہے کہ ہم دوسرے کو کہنے کی بجائے جو ہم سے ہوتا ہے ہم وہ کریں۔ مثلا اگر ہم عورتیں ہیں، ہم یہ پڑھ رہی ہیں تو ہم یہ سوچتے ہوں کہ اچھا حامد کے اندر یہ نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے تھے۔ اب اگر ہم ان کو چینج نہیں کر سکتے تو ہم اپنے اندر وہ ادائیں تو لے کے آ سکتے ہیں جو ہم سیکھ رہے ہیں۔ ہم یہاں پہ اپنے ہسبینڈس کو چینج کرنے کے لیے تو نہیں آئے کہ ہم ان کو اس لیے پڑھیں ہیں سیرت صحابیات کہ ان کو چینج کریں، ہم نے اپنی ذات کے اندر تبدیلی لانی ہے۔ وہ تبدیلیاں، وہ چیزیں جو ایک عورت کے اندر ہونی چاہیے، ایک بیوی کے اندر ہونی چاہیے، ایک بیٹی کے اندر ہونی چاہیے، ہم نے وہ انشاءاللہ اپنے اندر لے کے آنا ہے یہ طریقہ۔ اب دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہمیشہ بڑا ہی خوبصورت رہا۔ ایک دفعہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے، ظاہری بات ہے کہ ایک رشتہ ہے نا ایسا تو بات بندہ کہہ دیتا ہے، اور ان کا قد بھی چھوٹا تھا نا سیدہ صفیہ کا، تو انہوں نے ایک دفعہ یہ بات کہی کہ اچھا آپ اس کی بات کر رہی ہیں جن کا قد چھوٹا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی نا تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ تم نے ایک ایسی کڑوی بات کی ہے کہ اگر اس سے سمندر میں ملا دیا جائے تو وہ بھی کڑوا ہو جائے۔ یعنی ڈانٹ بھی نہیں ہے، لیکن ایک حقیقت پر مبنی بات، بڑے خوبصورت انداز میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز اتنا پیارا ہوتا کہ جو سامنے والا ہے وہ اس کو ہی اندازہ ہوتا تھا کہ اس نے کیسی بات کہی ہے۔ تو دفاع کرتے تھے ایک بیوی کا دوسری بیوی کے سامنے، اور پھر سب کو اہمیت دیتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا کرے کہ ہم معاملات کو سمجھ سکیں اور بڑے اچھے انداز میں ہر معاملے کو ہینڈل کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔